اذان لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کئی سارے لوگ سنے، عمل بھی کیے، مگر بہت سارے لوگ جن کو سننے کی عادت نہیں تھی سنے بھی نہیں اور چلے گئے. سمجھیے، جن لوگوں نے سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، سمجھے گی نہیں. ہم آدمی چھوٹا ہو سکتے ہیں، آپ کی نگاہ میں ہماری کوئی عزت اور وقار نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہماری باتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. جو لوگ گزر گئے ہیں نا، اگر ان کو دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع ملے تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ حضرت جو کہتے تھے وہ صحیح تھا، یہ ہماری بیوقوفی تھی، ہم نے نہیں سنا. رات کی تفسیر میں بات آئی تھی، ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اس دنیا میں 2-4 دن آنے کا موقع ملے مر جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد اگر اس کو پوچھا جائے بھئی تجھے دنیا میں بھیجا جائے گا، کب جانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہی کہے گا رمضان کی 1-2 راتیں اور رمضان کے 1-2 دن مل جائے، بس یہی بات. سمجھئے، مرا ہوا آدمی کس کی تمنا کرے گا؟ بس رمضان کے 1-8 دن مل جائے، بس یہی ہم کو چاہیے اور کچھ نہیں. آج ہم کو رمضان ملا ہوا ہے، لیکن ہم چونکہ آخرت سے غافل ہیں، ہمارے نزدیک ہم جو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سمجھے گی نہیں؟ ایمان اسی کا نام ہے، ایمان بالغیب. اللہ کے یہاں جس ایمان کا درجہ ہے، جس ایمان کی فضیلت ہے اور جس ایمان کا اجر و ثواب ہے، وہ یہی ہے، بن دیکھے مان لینا. جہنم کے دیکھ لینے کے بعد جہنم کو مان لینا ایمان نہیں. فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا، فرشتوں کو نہیں مانتا تھا. موت کے وقت فرشتوں کو آتا دیکھ لیا اور موت کے وقت اس کو پتا چل گیا موت سچ ہے، مارنے والا کوئی سچ ہے، روح کھینچنے والا کوئی صحیح ہے، ہم سے بھی بڑا طاقت والا کوئی موجود ہے، یہ حقیقت ہے. تو کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. کب؟ جب موت کا فرشتہ آتا دیکھا تو کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. موسیٰ علیہ السلام سے علماء نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو اتنی دشمنی تھی کہ موت کے وقت بھی پہلے ہارون کا نام بولا، موسیٰ کا نہیں بولا. آمنا برب موسیٰ و ہارون نہیں کہا، بلکہ کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ. اللہ اللہ، سمجھ گئے؟ مگر اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. اللہ کو اس ایمان کی ضرورت نہیں ہے جو علامتیں دیکھنے کے بعد آ جائیں. اس بلال کو جو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی اور جس بلال کی پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بلال نے جنت کو دیکھ کر جنت پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ایمان لایا تھا. سمجھیں گے نہیں؟
سن کر مان لینا اس ایمان کی فضیلت ہے، دیکھ کر مان لینا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جتنے آج کے دنیا کے بڑے بڑے کافر، یہ بڑے بڑے مشرک، یہ بڑے بڑے نافرمان جو آج اس دنیا میں گھوم رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن جو یہ قبر و حشر کو دیکھیں گے، وہاں اللہ کی سزا پکڑ دھکڑ کو دیکھیں گے، تو وہ اس دن کہیں گے ہم بھی مسلمان تھے، ہم نے اللہ کا کبھی انکار نہیں کیا۔ قالوا باللہ وما کننا مشرکین۔ یہ کافر جو آج بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ کل قسمیں کھا کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتے تھے، حالانکہ اس دنیا میں سب کر رہے ہیں۔ تو بھائیو یہی حال رمضان کا ہے۔ رمضان افطار کرنے کے لیے صرف نہیں آیا، کچوڑی اور پکوڑے کھانے کے لیے نہیں آیا، رمضان شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کیوں آیا؟ رمضان تو عبادت کے لیے آیا۔ مگر مسلمانوں نے کیا کیا رمضان کے ساتھ؟ کیا کیا؟ یہ جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں نا، یہ جو تراویح میں مسجد اب بھر جاتی ہے، یہ سب 3 دن کے مہمان ہیں۔ کتنے دن کے؟ 3 دن کے مہمان۔ 3 دن کے بعد یہ ایسے پلٹیں گے، پھر 3 جا کو 27 میں ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ سمجھے گی نہیں؟ ہم نے رمضان کے ساتھ کیا سلوک کیا جو سوتیلی ماں اور سوتیلی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں؟ سمجھے گی نہیں؟ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ کل قیامت کی دن اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کیا رمضان نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، کیا کیا تو نے؟ نہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، رسم کے طور پر آیا تھا، رسم کے طور پر آیا تھا۔ رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، مسجد میں رمضان دیکھنے کے لیے آیا تھا، رمضان دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جیسا بڑی رات میں لوگ آتے ہیں نا، بڑی رات دیکھنے آتے ہیں، بڑی رات کیسے منایا جاتا ہے وہ آتے ہیں۔ ارے رمضان منایا نہیں جاتا، بڑی راتیں منائی نہیں جاتی۔ رمضان میں اور بڑی راتوں میں گردن جھکائے جاتے ہیں، سجدے میں گرے اور پڑے جاتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہے، اللہ کے لیے آنسو نکالے جاتے ہیں۔ یہ منانے کی چیز نہیں ہے، یہ منانے کی چیز زندگی میں لانے کی چیز ہے۔ آپ دیکھو گے رمضان چالو ہوا، روزے کی فکر اکثروں کو نہیں، تراویح کی فکر اکثروں کو نہیں، شاپنگ کی فکر سب کو ہے، شاپنگ کی فکر سب کو ہے۔ عورتیں تو اس دنیا میں پیدا ہی شاپنگ کے لیے ہوئی ہے۔ عورتیں اس دنیا میں، کسی نے پوچھا بھئی عورتیں اس دنیا میں کیا واسطے آئے سو؟ کیا بولا ہو؟ بولنے والا کوئی بھی ہوگا، وہ کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، سبھی نے دنیا عورتیں تو اس دنیا میں شاپنگ کے واسطے چاہے سو۔ عید کا ڈرس الگ، شادی کا ڈرس الگ، بڑی رات کا ڈرس الگ، موتے کا ڈرس الگ، برتھ ڈے کا ڈرس الگ۔ کیا ہوئی؟ ہر چیز کے لیے نیا ڈرس چاہیے، ہر چیز کے لیے نیا ڈرس چاہیے۔ الماریوں میں اتنے کپڑے ہیں کہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی کہ کون سا پہننا ہے، مگر باہر مرے کا کپڑا چنے، کیا بولتے ہیں؟ کپڑے چنے۔
پہلے گلیوں میں لوگ پھرتے تھے، رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کی آواز آتی تھی، ان کی بچیاں قرآن پڑھتے ہیں، آواز آتی تھی۔ آج آوازیں آتی ہیں، گھر میں ہے تو نہیں کیا؟ افطاری کے ٹائم میں شاپنگ کو نکلتی ہے، آپ جا کے دیکھو حیدرآباد، کڑپا، بنگلور، اور ہمارے یہاں بھی کوئی کم کیا بھی نہیں۔ گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے آتے نہیں، عید کا کپڑا خریدنے جائیں گے کڑپا، تروپتی، اور تھوڑے پیسے والے تو کیا کرتے ہیں؟ حیدرآباد۔ جھوٹے لوگوں، عید کی تیاری تم نے کچھ نہیں کی، خالی ڈریس پہن لینے سے تمہارا عید ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کا عید کپڑوں کا عید ہے، عبادتوں کا کوئی عید نہیں ہے۔ لہذا رمضان کے بارے میں جو وعدے اللہ کے طرف سے ہیں، مسلمان اس کا مستحق نہیں ہے۔ مگر ان مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ پھر کہتے ہیں لوگ کیا بھئی سب جگہ مسلمان ایسے چھوڑے گا، سب جگہ مسلمان ایسے کئی کو ہوتے نہیں۔ جو مسلمان ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ مسلمان اس ایک اللہ کا بھی ہوا نہیں۔ کس کا ہوگا؟ اس ایک اللہ کا بھی ہوا نہیں ہو۔ ہائے افسوس، ہائے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہم لوگ روز مار کھاتے ہیں، روز ذلیل ہوتے ہیں، روز مار کھاتے ہیں، روز ذلیل ہوتے ہیں، روز برباد ہوتے ہیں۔ گلی محلوں سے بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مگر یہ سب کئی کو ہو رہا ہے، پتہ نہیں کئی کو ہو رہا ہے۔ کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا، ہمیں کئی کو مار کھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے عزت دین میں رکھا ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے بعد عزتیں اللہ کے رسولوں کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے بعد ساری عزتیں اس کی ہیں جو اللہ کا حکم مانے اور رسول کی اطاعت کرے، جس کو مومنین کہا جاتا ہے۔ رمضان جب شروع ہونے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو۔ اس زمانے میں لوگ سننے والے تھے، اس زمانے میں لوگ سننے والے تھے، لوگوں نے سنا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اے لوگوں سنو، تم پر رمضان آ رہا ہے، تمہارے اوپر رمضان آ رہا ہے۔ جانتے ہو رمضان کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک رات لیلۃ القدر رکھا ہے، ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ وہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو رمضان میں ہے، اور وہ ایک رات اگر کوئی عبادت میں گزار دے تو 80 پر 3 سال سے زیادہ اللہ کے ریکارڈ میں عبادت میں گزار دیا ہے، وہ آدمی یہ شامل ہوگا، یہ لکھا جائے گا۔
تو اللہ کے نبی نے گویا کہ لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، 1 مہینہ اگر تم مشقت اٹھا لو، 1 مہینہ اگر تکلیف اٹھا لو، اپنے معمول میں فرق کر لو، تو تمہارے نامہ اعمال میں 1 مہینے کی محنت سے 80 پر 3 سال سے زیادہ کی عبادت لکھی جائے گی۔ ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے کیا، اور اللہ نے ان کو دیا۔ سن ہم بھی رہے ہیں، مگر ہم کو اس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا دیوانہ، لیلۃ القدر کی تلاش کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیلۃ القدر کا درس کیا یہ بڑی رات کی بندی مجھے دیے نہیں، مسجد میں لڑائی، مسجد میں جھگڑے، مسجد میں فساد، عبادت کے دن گالم گلوچ، یہ تو کرنا جانتا ہے لوگ، مگر 1 رات کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت اپنے نامہ اعمال میں لکھا لینا اور جمع کر لینا، اس قوم کو آیا نہیں، اس امت کو آیا نہیں، تو یہ امت عزت کہاں سے پائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں 1 فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ 1 کے بدلے کتنا؟ 1 کے بدلے کتنا؟ 70 کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی تڑپنے والا، اگر کوئی دیوانہ دل، اللہ پر قربان جانے والا، اللہ پر فریفتہ ہونے والا، اگر اس کی دل کے اندر اللہ کی محبت، آخرت کی محبت جھانک جائے، اور وہ رمضان میں جو خالص 5 وقت کی فرض نمازیں ہے نا، وہ جماعت سے پڑھ لے، تو 1 کو 70 سے جڑب دو بھائی، کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے، پوری زندگی تو ہم فرض کیا ادا کرتے، رمضان میں بھی ہم سے فرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ عصر کی نماز بازار کے حوالے، مغرب کی نماز ہے وہ افطاری کے ٹائم میں 6، عشاء کی نماز مسجد میں افطاری کے ٹائم میں ڈگ رکھنے جگہ نہیں تھی۔ افطاری کے ٹائم میں مسجد میں کیا تھی بھائی؟ ڈگ رکھنے جگہ نہیں۔ جا کے دیکھو، بڑے بڑے شہروں میں دیکھو، افطاری کے ٹائم میں مسجدوں میں پاؤں رکھنے جگہ نہیں، اور عشاء اور فجر میں کیا ہوتا ہے؟ پوری مسجد خالی ہے، پوری مسجد خالی۔ یہ ہے ہمارا رمضان۔ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، افطاری میں آ جاتا تھا۔ ہاں، یہ جتنے بھی افطاری میں آتے ہیں نا لوگ، یہ مت سمجھو یہ سب روزدار ہیں، یہ مت سمجھو۔ ہر افطاری کرنے والا روزدار نہیں ہوتا۔ تو مولانا تھانوی کے زمانے میں وہ آدمی افطار کرنے ضرور آتا تھا۔ ایک آدمی نے ٹوکا، رے روزہ رکھتا نہیں کیا بھی نہیں، افطار میں اتنے کو بڑا پابندی آ جاتا ہے نا تو ایک دم بگڑ گیا۔ کیا رے، مجھے مسلمان سمجھتا نہیں تو؟ روزہ رکھا نہیں تو بھی کیا افطار بھی کرنا نہیں میں؟ افطار کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ افطار کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور روزہ رکھنا کس کا حق ہے؟ ارے مسلمان کا حق ہے۔ روزہ نہیں رکھو گے تو اللہ پوچھے گا،
روزہ رکھنا حق نہیں سمجھتا. مسجد میں گنجی ملی نہیں تو ہنگامہ. کیا جی مجھے دے رہی نا، کیونکہ اپنا حق سمجھتا ہے وہ. روزہ رکھنا حق نہیں سمجھتا. روزہ رکھنا حق نہیں سمجھتا. ہے تو آج فرض نہیں ادا کرتے رمضان میں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرض کے بدلے میں کتنے فرض ملیں گے رمضان میں؟ 70. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو رمضان میں ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے. رمضان میں ایک نفل کیا ہے؟ ایک فرض کے برابر ہے. فرض اور نفل میں کتنا اونچا ہے یہ معلوم ہے؟ فرض کتنا اونچا ہے اور نفل کا درجہ کتنا کم ہے معلوم ہے؟ 0 کیسا ہوتا ہے؟ گنتی میں شامل ہے. 0 گنتی کے پارے میں شامل ہے. سمجھے گی نہیں؟ تو جس طرح 0 اور 100 میں فرق ہوتا ہے نا، یا 1 مان لو، 1 اور 100 میں کتنا فرق ہے؟ نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے. اور خوب یاد رکھو اللہ کے یہاں نفلوں کا حساب نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں نفلوں کا اجر دیا جائے گا، نفلوں کا ثواب دیا جائے گا. آپ جمعہ کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہو، ایک آدمی نے نہیں پڑھا، ایک آدمی نے پڑھا. جو نہیں پڑھا اس سے یہ پوچھا نہیں جائے گا جمعہ کے بعد تو نے نفل نہیں پڑھی تھی، پوچھا نہیں جائے گا. ایک آدمی نے جمعہ کے بعد نفل پڑھی، اس کو ثواب ضرور دیا جائے گا. سمجھے؟ ہاں نفل کا درجہ اتنا، فرض کا درجہ اتنا بڑا ہے. یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے. ایک فرض کے برابر. سال بھر نمازیں چھوڑنے والوں، سال بھر نمازیں قضا کرنے والوں، اگر رمضان میں نفل کا ہی اہتمام کر لیتے فرض کے ساتھ تو تمہارے سال بھر کی قضا نمازوں کے شاید اللہ کو برابری کر دیتا ہے. مگر جس کو فرض پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اس کو نفل کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ ارے جو فرض میں نہیں جھک سکتا وہ نفل اس کو کیا پڑھے گا؟ ہمارا سب کا حال ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو رمضان صبر کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ؟ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ کھاڑی کرنے کا مہینہ نہیں، اعتراض کرنے کا موقع نہیں، جھگڑے فساد کرنے کا مہینہ نہیں. ایک آدمی سے تم کو تکلیف پہنچی اس سے لڑنے کا مہینہ نہیں. صبر کر لو، آنکھیں پھیر لو، چپ رہ جاؤ، حجت مت کرو، بات مت بڑھاؤ، بات کا جواب مت دو. ارے صبر یہی تو ہے. مگر مسجدوں کا حال کیا ہے بھائی؟ مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں تو چھوڑو، سمجھے کہ نہیں؟ ہمارا ہم کچھ بولیں گے تو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا. آپ دوسرے جا کے دیکھو، محلے میں، علاقوں میں، کھیڑوں میں سال بھر کے جھگڑے رمضان میں مسجد میں، پورے سال کے جھگڑے کہاں؟ رمضان میں. جو رمضان دینے آیا تھا، جو رمضان ہم کو اللہ تک پہنچانے آیا تھا، ہم نے اس رمضان کو بھی لڑائی کا، جھگڑے کا، قصے کہانی کا مہینہ بنا دیا. کیسے کامیاب ہوں گے ہم؟ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یہ غم خاری کا مہینہ ہے. یہ کس کا مہینہ؟ کمزوروں کو ساتھ دینے کا موقع ہے. یہ کس کا مہینہ؟ کمزوروں کو ساتھ دینے کا مہینہ ہے.
جو لوگ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اور جو لوگ شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسے نہیں دیتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اے لوگوں جو مانگتا ہے وہ تو کاروباری ہے، جو مانگتا ہے وہ تو اللہ کی احانت کر رہا ہے۔ تم اپنا صدقہ، تم اپنی چیز اس تک پہنچاؤ جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو منہ کھول کے مانگتا نہیں، پوچھتا نہیں۔ تم پہچانو یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ اکثر مسجدوں کے امام، اکثر مسجدوں کے مؤذن، اکثر مسجدوں کی خدمت کرنے والے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ ہماری بات نہیں بھائی، سمجھے گی نہیں، کہیں آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی ہاں میری بات نہیں۔ اللہ کا فضل سے میرے اوپر اس سال 1,00,000 روپے زکوٰۃ، کئی کو بول دیتا ہوں معلوم، تاکہ یہ نہ سمجھو اپنے لیے بول رہا ہے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، سماج کے ان غریب مؤذن، ان غریب اماموں کے لیے بول رہا ہوں۔ رمضان میں لوگ بڑی رات کا چندہ کرتے اور سب سے زیادہ امام اور مؤذن کا منہ مارتے۔ ان کے پاس ایک ڈنڈا ہے، ہر کمیٹی کے بعد، یہ کمیٹی کو نہیں بول رہا ہوں اور یہ چھوڑ بھی نہیں رہا ہوں، ایسا نہیں، کسی کو، ہر کمیٹی کے پاس ایک ڈنڈا ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی، ساری دنیا میں تماشا ہو گیا، امام اور مؤذن کے لیے نہیں بھائی، یہ بار ہوتا نہیں بھائی، کیا ایک ہی ڈنڈا کیا چلا دیا، یہ بار ہوتا نہیں۔ پچھلے سال کیسا دیا کہ ہوتا بھی، اس سال خرچہ زیادہ آ گیا۔ ادھر ادھر فضول خیرات میں ہزاروں خرچہ کر دیں گے، امام اور مؤذن کو 1,500 دینے میں اتنا درد لیتا ہے، اتنا درد لیتا ہے، اللہ کیسے تمہارا بھلا کرے گا؟ کیسے تم اللہ کو جواب دو گے؟ میں تو دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ کمیٹی کے ممبران، وہ ذمہ داران جو علاقوں، محلوں میں، کھیڑوں میں، دیہاتوں میں مسجدوں کی ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی اتنا ہی روزی دے جتنا وہ امام اور مؤذن کو دینا پسند کرتے ہیں۔ تو اب آمین تو بولے نا، ارے بول، ایک جنی بھی آمین نہیں بولتا، دیکھو ایک جنی بھی آمین نہیں بول رہا ہے، کیونکہ اس گناہ میں سب شامل ہے، سمجھئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں غمخواری کرو، کمزوروں کا ساتھ دو۔ رمضان لینے دینے کا مہینہ ہے، اگر یہ مہینے میں بھی تمہارے اندر لینے دینے کی عادت نہیں پڑی تو کب دو گے؟ غریبوں کا ساتھ کب دو گے تم؟ نہیں دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں رمضان کے مبارک مہینے میں کسی کا روزہ کھلواؤ، کسی کا روزہ کھولو، اس کے روزہ کھولنے میں ساتھ دو، کھجور کھلا دو، پانی پلا دو، اور جو جن چیزوں سے روزہ کھولا جاتا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ اللہ جس طرح اس روزے رکھنے والے کو اجر اور ثواب دے گا، اللہ تجھے بھی ایسا ہی ثواب دے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کسی کو اتنی طاقت کہاں ہے کہ کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو روزہ کھلوائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گلاس پانی بھی کسی کو دے دو گے، ایک گھونٹ لسی بھی دے دو گے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ایک کھجور پڑا کے دے دو گے تو یہ ثواب تم کو اس سفر میں بھی مل جائے گا۔ اکثر مسجدوں میں دیکھو لوگ نماز سے پہلے اپنی پلیٹ، اپنی دسترخوان سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بیچارہ نیا مسافر، غریب فقیر آیا، وہ بیچارہ ٹٹولتا، کہاں بیٹھنا، کدھر جانا، کہاں جانا جی اوپر جاؤ جی، انہیں بیٹھا ہے، انہیں دسترخوان میں سب کچھ سجا کے بیٹھا ہے،
اس کا دل اتنا نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھا لے، آجا بھی میرے ساتھ شامل ہو جا، میرا کھجور کھا لے، میرا بڑے کھا لے، میرا پانی پی لے، میری شربت پی لے، اپنے پاس نہیں بٹھائے گا، یہ اوپر جاؤ جی، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو بھائیو، باتیں بہت ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، باتیں بہت ہیں۔ میں یہ سب باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، رمضان کمانے کا موقع ہے۔ کیا کمانے کا؟ پیسے کمانے کا نہیں، نیکی کمانے کا موقع ہے، ثواب کمانے کا موقع ہے، رمضان بدلنے کا موقع ہے۔ کیا کرنے کا موقع ہے؟ ارے رمضان میں بدلو، اپنی عادت بدلو، اپنی اخلاق بدلو، اپنا سوچ بدلو، اپنا رہن سہن بدلو، اور اس مبارک مہینے میں غریبوں کا ساتھ دو، کمزوروں کا ساتھ دو، صدقہ دینے میں کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو پھراؤ مت، کسی کو وعدہ کر کے اس کے خلاف مت کرو، جو بھی ہو سکے تم اس کا ساتھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، رمضان کے مہینے میں چند کام ضرور کرنا، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، یہ دو چیز کثرت سے پڑھنا۔ کیا پڑھنا بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا استغفر اللہ۔ رمضان میں تسبیح کم پڑ جاتی ہے، مسجدوں میں جو تسبیح ہوتی ہے نا، یہ تسبیح کم پڑ جاتی ہے، مگر لوگ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رمضان میں تسبیح ہاتھ میں لو، گنو، اور کم از کم 100 مرتبہ تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اس سے تم اللہ کے نزدیک جاؤ گے، تیرا دل صاف ہوگا، گناہوں سے تیرا دل دھلے گا، اللہ تیرے نزدیک ہوگا۔ استغفر اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ استغفر اللہ پڑھو۔ استغفر اللہ پڑھنا ایسا ہے جیسا گندا کپڑا صابن سے دھوتے ہیں تو کیسا صاف ہوتا ہے۔ تم استغفر اللہ پڑھو، تم استغفر اللہ پڑھو، تمہارا دل دھلے گا۔ کیا ہوگا؟ تمہارا دل دھلے گا، تمہارا گناہ دھلیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک مہینے میں اللہ سے جنت مانگو۔ ارے ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کو سجا رہا ہے۔ کس کیا؟ اللہ اپنے ہاتھ سے۔ کچھ جنتیں ایسی ہیں جو فرشتے سجاتے ہیں، اور کچھ جنتیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے ہاتھ سے سجا رہا ہے۔ ارے اللہ اپنے ہاتھ سے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت سجا رہا ہے، اور جس کے لیے جنت سج رہی ہے یہاں وہ بیکار بیٹھا ہے، نہ روزہ ہے، نہ تراویح ہے، نہ دین ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قادری ہے کہ نہیں؟ تو ان اعمال کے ساتھ ہم جنت میں جا پائیں گے؟ اس لیے بھائیو، اللہ سے رمضان کے مبارک مہینے میں جنت مانگو۔ کیا مانگو؟ اللہ سے جب کوئی جنت مانگتا ہے نا، اللہ دنیا والوں کی طرح نہیں کہ تم اس سے پیسے مانگو گے تو تم سے منہ میں رکھ لے گا، تم سے ناراض ہو جائے گا، تم سے بھاگ جائے گا۔ کسی سے گھر پوچھ لو، وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ سے جنت پوچھو، وہ تیرے نزدیک آئے گا، وہ تجھے دینا چاہے گا، وہ تجھے راستہ بتائے گا، وہ تجھے طریقہ بتائے گا۔ میرے بندے، میں تجھے جنت دوں گا، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا راستہ یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے۔ بھئی جنت چاہیے نہیں سب کو؟ کرو گے عمل آج سے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار کثرت سے پڑھو۔ کبھی کوتاہی کو اللہ بھی معاف فرمائے، آپ بھی۔